لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صلوات پڑھیں بر محمد برادران عزیز محترم سامعین، یہ مجلس برائے جلوس ازاں، لہذا اسی اعتبار سے ہم نے قرآن کریم کی مشہور و معروف سورہ یاسین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سب سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں، پروردگار چہردہ معصومین علیہ السلام ہمارا غم حسین میں شرکت کرنا قبول فرمائے، تمام عزاداروں کو سلامت رکھیں۔ یاد رکھیے، یہ عزاداری ہماری قوم کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے اس نعمت کی حفاظت نہیں کی تو خدا کی قسم اس کائنات میں ہمارا جینا بالکل بیکار ہے۔ عزاداری ہے تو ہم ہیں۔ آج جو ہم پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، لوگ ہمیں جو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں صرف اور صرف حسین ابن علی کی عزاداری ہے۔ ہم اپنی جان دے دیں گے مگر اس کی شان نہ جانے دیں گے۔ ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنا گھر لٹانے کے لیے تیار ہیں، مگر کبھی ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ عزیزوں، میرے دوستو، چند باتیں میں اس طریقے کی بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کچھ گفتگو ہوگی جو امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی پر، کیوں حسین نے مدینے سے سفر کیا، مقصد کیا تھا۔ عزیزان گرامی، آج ساری دنیا تعجب میں پڑی ہوئی ہے، انہیں تو ہم مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں ہم مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو اور اضافہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، انہیں مٹانے کی کوشش نہ کرنا جن کے وارث کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ مثال دے دوں، وہ کھیت جسے صرف بو دیا جائے، جس میں صرف بیج ڈال دیا جائے، اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ لہلہاتا ہوا چمن نہیں بن سکتا، مگر وہ کھیت
جسے بو دیا جائے، جسے بیج دے دیا جائے اور اس کی حفاظت کرنے والا ہو تو خدا کی قسم یاد رکھ لو، مٹانے والا مٹ جائے گا، وہ کھیت سالم رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا 1400 سال سے اب تک حفاظت کر رہا ہے۔ لہذا ہمیں مٹانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ ہمیں مٹانے کے لیے بڑی تم نے کوشش کی، بڑا پاور استعمال کیا، مگر خدا کی قسم ہم ایسے پاور کو ماننے والے ہیں کہ تمہاری سپر طاقتیں اس کے سامنے جھک کر اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ دیکھو ہم دنیاوی اعتبار سے طاقتور ہیں، الہی اعتبار سے طاقتور نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اور دوسری بات، کبھی ہم جلوس ادا یا اماری یا مجلس میں تماشائی بن کر نہ آئے، تماشائی بن کر نہ آئے، خلوص کے ساتھ آئے، دل صاف کر کے آئے، کیونکہ اہل بیت کا لوگوں نے تماشا بنایا، اور جنہوں نے تماشا بنایا آج وہ خود تماشا بن گئے۔ لہذا جب بھی آؤ، جہاں بھی جاؤ، بس تمہارے دل میں اتنا ہونا چاہیے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث ہر جگہ موجود ہے۔ ہم مجلس میں ہیں تو ہمارا وارث مجلس میں ہے، ہم جلوس میں ہیں ہمارا وارث جلوس میں ہے، ہم علم اٹھائے ہوئے ہیں، وارث ہمارے بغل میں کھڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے حفاظت کرنے والے ہیں جو اعضاء کی بھی حفاظت کر رہے ہیں اور تمہاری بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ لہذا اور مومنین حضرات، میرے پڑھنے پہ نہ جائیے گا، مسلسل یہ محرم سے لے کر اور آواز ہماری محسوس کر رہے ہوں گے، مگر اگر شہزادی نے چاہا تو چند جملے آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچاؤں گا۔ یاد رکھ لیجئے، دنیا یہ سمجھتی ہے یہ مذاق ہے، یہ تماشا ہے، یہ فضول خرچی ہے، جو اتنا بڑا بڑا پروگرام کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ صرف روشن گڑھ کی بات نہیں ہے، یہ میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو ہندوستان ہے جہاں تم چھوٹے چھوٹے پروگرام کو دیکھ کر تعجب میں پڑ جاتے ہو، اور جہاں پر لاکھوں اور کروڑوں لوگ جا کر اور کروڑوں روپیہ خرچ کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، دنیا والوں پہچان لو یہ کائنات باقی ہے تو زہرا کی دعاؤں سے۔ اگر زہرا کی دعا نہ ہوتی، نہ زمین کا وجود ہوتا، نہ آسمان کا وجود ہوتا، نہ رزق کا وجود ہوتا، تو پتہ یہ چلا اگر رزق مل رہا ہے تو یہ بھی محمد کی بیٹی کا صدقہ ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ تو تم تعجب نہ کرنا، اور ہم کسی ایسے کو نہیں کھلاتے جو دوسروں کا چھین کے کھا لے، ہم ایسے کو کھلاتے ہیں خود بھوکا رہے گا مگر پڑوسی بھوکا نہیں رہے گا۔ لہذا دنیا جانے اور پہچانے کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کے علم کی عظمت کیا ہے، حسین کی عزاداری کیا ہے۔ عزاداری سپر طاقت کا نام ہے، تم محسوس کرو یا نہ کرو، عزاداری سید الشہداء ایک ایسی سپر طاقت ہے کہ دنیا گھبرائی اور پریشان نظر آ رہی ہے کہ انہیں مٹاؤں تو کیسے مٹاؤں۔ یاد رکھو ہمیں تم قیامت تک مٹا نہیں سکتے، اس لیے کہ جب تک عزاداری باقی رہے گی ہم باقی رہیں گے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قسم ہے
قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو پیغمبروں میں سے قرار دیا، پیغمبروں میں سے بھیجا، پیغمبروں میں سے خلق کیا، اور جس راستے پہ آپ چل رہے ہو وہی تو میرا اپنا راستہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ۔ عزیزان گرامی، جس کا کلمہ ساری دنیا پڑھ رہی ہو، اس کی شان یہ ہے کہ اسے اللہ نے پیغمبروں میں سے قرار دیا، اور قرآن شاہد ہے۔ اسی لیے محمد کو سردار انبیاء کہا گیا، اور سب سے آخر میں آنے والا یہی نبی ہے۔ ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دی ہے کہ میرے بعد یہ نبی آئے گا، ہے نا؟ مگر جب آمنہ کا بیٹا اس کائنات میں آیا اور بولنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو اس نے کوئی خبر نہ دی کہ میرے بعد کون آئے گا۔ اے آمنہ کے بیٹے، سب بولے، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ کہ میں وہ ہوں جو اس کے حکم کے مطابق بولتا ہوں، ہے نا؟ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں وہ ہوں جو اس کے مطابق بولتا ہوں، اس کے مطابق چلتا ہوں، اس کے مطابق اڑتا ہوں، اس کے مطابق بیٹھتا ہوں۔ میں بہکتا نہیں، ذرا توجہ فرمائیں، میں بہکتا نہیں۔ لوگ بہک جاتے ہیں، ہائے ہائے، میں بہکنے والا نہیں۔ میں جو کچھ بولوں گا وہ اللہ کی طرف سے بولوں گا۔ تو کہا کچھ تو بولیے کہ آپ کے بعد کون ہے؟ کہ میرے بعد جو ہے وہ جانے۔ ذرا توجہ فرمائیں، میں کون ہوتا ہوں یہ اعلان کرنے والا کہ میرے بعد یہ آ رہا ہے، میرے بعد یہ آ رہا ہے۔ تو سب نے تو کیا کہ سب کی بات الگ ہے، میں سردار انبیاء ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، سب کی بات الگ ہے، میں سردار انبیاء ہوں۔ اور سنو، مجھے سمجھنا چاہتے ہو، میں کبھی زندگی میں بد دعا نہیں کروں گا۔ توجہ فرمائے، میں پوری تاریخ کی ضمانت لے رہا ہوں، میں کبھی زندگی میں بد دعا نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم، آمنہ اور عبداللہ کا چراغ اس کائنات میں زندگی گزارتا رہا، ظلم ڈھانے والے ظلم ڈھاتے رہے، مگر امت کے حق میں نبی نے کبھی بد دعا نہیں، ہمیشہ دعا ہی کی ہے۔ حیدری عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ باوازِ بلند ہے نا یہ بات؟ ہمیشہ میں نے اپنی امت کے حق میں دعا کی ہے، بد دعا نہیں کی ہے۔ تو کتنا عظیم ہے وہ میرا پیغمبر، امتی چاہے سیدھا ہو چاہے ٹیڑھا ہو، ہائے 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 ہائے، امتی چاہے سیدھا ہو چاہے ٹیڑھا ہو، چاہے فرسٹ کلاس ہو چاہے تھرڈ کلاس ہو، ہے تو امتی۔ مگر ہمارا مزاج یہ ہے، اگر کوئی کہہ دے ہماری شان کے مطابق لفظی اعتبار سے، تو ہم بھی لفظی اعتبار سے اسے ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر عزیزو، وہ کائنات کا رسول ہے، اس کے اندر صابریت کا ایسا وجود پایا جاتا ہے کہ دنیا ظلم کرتی رہے وہ صبر کرتا چلا جاتا ہے۔ عظمت آل محمد پہ باوازِ بلند سلوات۔ محمد صابریت کے ایک ایسے پیکر کا نام ہے، وہ صبر کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اگر نانا کے اندر اتنا صبر نہ ہوتا، ہائے ہائے ہائے، تو نواسا صبر کی انتہا پار کر کے نو کے نیزہ پہ قرآن نہ سناتا۔
یہ محمد کا صبر ہے۔ اب میں تمہیں ایک چیز بتاؤں، اگر کربلا میں حسین نو کے نیزہ پہ قرآن سنا رہے ہیں تو حسین کو نہ دیکھو، آدم پڑھ رہا ہے، نوح پڑھ رہا ہے، ابراہیم پڑھ رہا ہے، اسماعیل پڑھ رہا ہے۔ جملے کو سمیٹ کے کہوں، یہ حسین نہیں محمد کا صبر تلاوت کر رہا ہے۔ صلوات بر محمد ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ باواز بلند سلوات۔ شاید کہ میری آواز جو ہے زیادہ وہ ہو رہی ہے نا، ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں برما، ایک اینٹا لگائیے اس پہ۔ بہرحال آپ توجہ کریں، یہ جو نوک نیزہ پہ حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، یہ محمد کا صبر بول رہا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کے نانا نے کبھی امت کے حق میں بد دعا نہیں کی۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو، میں یہیں پر موجود، مجھ سے پوچھ سکتے ہو، خدا کی قسم میں اپنے مذہب کو تبدیل کر دوں گا اگر تاریخ کی روشنی میں تم یہ دکھا دو کہ آمنہ کے بیٹے نے کبھی بد دعا کی ہو۔ پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کبھی بد دعا کی ہو۔ اب حسین کا مدینے سے سفر کرنا اس بات کی دلیل ہے، محمد کی دعاؤں کے ساتھ صبر کو جوان کرنے جا رہا ہے۔ صلوات بر محمد یہ جو حسین مدینے سے سفر کر رہا ہے، محمد کی دعاؤں کے سائے میں صبر کو جوان کرنے جا رہا ہے، اور حسین نے صبر کو ایسی جوانی دی، ہائے ہائے توجہ کریں، صبر کو ایسی جوانی دی، ایسی جوانی دی، ایسی جوانی دی، نہ تو اسلام ضعیف ہو سکتا ہے، نہ تو کربلا ضعیف ہو سکتی ہے، نہ تو اسلام ضعیف ہو سکتا ہے، نہ تو کربلا۔ بات آئی تو عرض کروں، اسلام یوں نہیں ضعیف ہو سکتا کہ کربلا کی قربانی میں اکبر شامل ہے۔ اسلام کی رگوں میں اکبر کا خون ہے، اور کربلا اس لیے نہیں ضعیف ہو سکتی کہ کربلا حسین نے حبیب ابن مظاہر کے نام نہیں لیا، علی اکبر کے نام لیا۔ ہائے ہائے ہائے، علی اکبر کے نام لیا۔ دنیا کی جگہیں ضعیف ہو جاتی ہیں اور تقسیم ہو جاتی ہے وراثت کی بنا پر، مگر کائنات میں ایک زمین ہے جو کل بھی جوان تھی، آج بھی جوان۔ توجہ فرما رہے ہیں، کائنات میں ایک ہی زمین ایسی ہے جو کل بھی جوان تھی، آج بھی جوان ہے۔ دنیا کی پراپرٹی جو ہے ضعیف ہو جاتی ہے، لوگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یہ کم ہو جاتی ہے۔ کسی کے باپ کے پاس 20 بیگھے زمین، 4 بچے، تقسیم ہو گئی، تقسیم ہو گئی۔ اللہر حسین جتنی لی تھی اتنی آج بھی ہے۔ توجہ فرمائیں، جتنی لی تھی اتنی آج بھی ہے، مگر شامل 72 ہے۔ ہائے ذرا توجہ فرمائیں، اگر کسی کے پاس، کسی باپ کے پاس 4 بیٹے، تقسیم، مگر حسین 72 کو شامل کر کے کربلا کی زمین اکبر کا نام لے کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں، حسین مذہب میں نہیں بٹا ہے۔ جب حسین کی زمین نہیں بانٹ سکتے تو حسین کو کیا بانٹ سکتے ہیں؟ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری۔ تم حسین کو کیا بانٹ سکتے ہو؟ جاؤ کربلا بانٹ لو۔ کہ نہیں میاں مولوی،
کربلا کے کاغذ پہ حسین کے صبر کی مہر لگی ہے. جو بانٹنے کی کوشش کرے گا وہ مٹ جائے گا. بڑے بڑے دیو آئے, اب میں کھل کے نام تو نہیں لوں گا, بڑے بڑے دیو آئے مزار حسین کو مسمار کرنے کے لیے. آج نتیجہ دیکھو, خود مسمار ہو گئے, گنبد حسین آج بھی چمک رہا. یہ ہے حسین کی عظمت. تو دیر نہ کرو, اب بھی وقت ہے. یہ تو 2022 چل رہا ہے, 2022 چل رہا ہے. آنے والا دور بڑا خراب ہے. جہاں بٹوارا نہیں وہاں اتحاد ہے. ہائے ہائے ذرا توجہ کرے. جہاں بٹوارا نہیں وہاں اتحاد ہے. جہاں بٹوارا وہاں اختلاف ہے. تو کیوں اختلاف کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اتحاد کے پیچھے آ جاؤ, تمہیں محمد بھی ملے گا, علی بھی ملے گا, حسن بھی ملے گا, حسین. صلوات آؤ آؤ. یہ ہمارا 200-250 روپے کا جو فرش دیکھ رہے ہو, دیکھیں دیکھیں میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بی بی کا کرم ہوتا. جو 200-250 روپے کی چادر دیکھ رہے ہو, اب یہ ہماری ذات سے بڑی ہو گئی. ہائے ہائے نہیں توجہ فرما رہے ہیں. ہماری ذات سے, مجھ مولوی کی ذات سے یہ بڑی ہو گئی. کسی نے کہا کیوں؟ کہ جس کے نیچے, جس کے اوپر کائنات کی شہزادی آ جائے وہ ذرہ ذرہ نہیں آفتاب ہو جاتا ہے. عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ باواز بلند سلوان. ہم تمہیں بتائیں گے, یہ ہماری چادر, یہ ہمارا منبر, یہ ہمارا علم, یہ ہماری شبیہ, یہ ہمارا ذوالجلال. تم کیا جانو اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا پاور کیا ہے. ہائے ہائے, میزائل آسمانوں پہ چلانا اور ہے, پرچم حسین لے کر کائنات میں چلنا اور ہے. ہائے ہائے توجہ فرمائے, کاش کی مجمع جاگے. یاد رکھیے, میزائل, بم آسمان یا سمندر میں چلانا اور ہے, اور حسین کا پرچم لے کر گلی گلی, کوچے کوچے چلنا اور ہے. میزائل آئی اور چلی گئی, مگر حسین کا پرچم آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ پوچھتی ہے یہ کس کی نشانی, یہ کس کی نشانی, یہ کس کی نشانی. ہم فخر سے کہتے ہیں محمد کی نشانی, علی کی نشانی, حسن کی نشانی, حسین کی نشانی. جس نے اس نشانی سے بغاوت کی اس نے اسلام سے بغاوت کی. ایک نعرہ خاص ہے, ٹوٹے دلوں کی آس, ٹوٹے دلوں کی آس. عظمت آل محمد پہ باواز بلند سلوان. تو امت کے حق میں کبھی آمنہ کے بیٹے نے بددعا نہیں کی. اب جو میں نے وعدہ لیا تھا وہ عرض کر دیتا. مدینے سے حسین نے سفر کیا, بڑا ہلکا ہم سمجھتے ہیں, بڑا ہلکا. فاطمہ کے لال مدینے سے سفر کر رہے ہیں, اسلام بچانے جا رہے ہیں. صحیح ہے, یہ تو ہے ہی. مگر عزیزو, محمد کی دعاؤں کے سائے میں علی کا نور نظر جب چلا, آدم نے جھک کے سلام کیا, نو احترام میں کھڑے ہو گئے. جتنے بھی نبی تھے حضور کے نواسے حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے. مشیت جوش میں تھی, حسین کا قدم بڑھ رہا تھا. عرش اعظم پہ ایک ہی آواز آ رہی تھی, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. آدم نے کہا میری رسالت جوان, نوح نے کہا میری رسالت جوان. حسین جب کربلا پہنچے, محمد نے کہا بیٹا تو تنہا نہیں ہے, میں نے تجھے اپنی زبان چسائی ہے, میری زبان کا اثر دکھا دینا.
اب سمجھ میں آیا نوک نیزہ پہ حسین نے قرآن کیوں پڑھا تھا. یہ حسین نہیں پڑھ رہے تھے, محمد اور علی مل کے پڑھ رہے تھے. صلوات محمد. تو انہوں نے سفر کیا کاہے کے لیے؟ کا امت کی اصلاح کے لیے. اب یہیں سے توجہ فرمائی, یہی میری تقریر کا مین پوائنٹ ہے, امت کی اصلاح. حسین ابن علی نے خود کہا میں جو مدینے سے سفر کر رہا ہوں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. اس کا مطلب کچھ گڑبڑی ہے. توجہ فرمائیں, کچھ امت میں گڑبڑی ہے. جو حسین مدینے سے سفر کر کے اصلاح کے لیے جا رہا. کہاں آئے؟ مکہ. کہاں آئے؟ پہلے تو مکہ آئے نا. کب پہنچے؟ موسم حج میں, ہے نا, یہی ہے نا. اب میں سوال کرتا ہوں, اے بی بی زہرا کے بیٹے حسین, آپ نے مدینے سے سفر کیا امت کی اصلاح کے لیے, اور آپ کی نگاہوں نے دیکھا کہ کعبے کے قریب میرے قاتل گھوم رہے ہیں. دیکھیے توجہ ہے رہے, میرے قاتل گھوم رہے ہیں. تو یہ جو آئے ہیں خانے کعبہ میں احرام وغیرہ پہن کر, کیا یہ نمازی نہیں تھے؟ بالکل نمازی تھے, بالکل روزے دار تھے, بالکل زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے. تو بی بی زہرا کے بیٹے حسین, یہ تو امت ایسی ہے جو نماز بھی پڑھ رہی ہے, روزے بھی رکھ رہی ہے, زکوٰۃ بھی دے رہی ہے, تو آپ کی چیز کی اصلاح کے لیے جا رہے. بھائی اسلام کا پورا پوائنٹ کیا ہے؟ کہ سب نمازی ہونا چاہیے, روزے دار ہونا چاہیے, زکوٰۃ ادا ہوتا رہے, وہی سب سے بڑا مسلمان ہے نا. اب حسین ابن علی نے جو اپنا قیام یہاں کیا تو ان کی نگاہوں نے دیکھا حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل ٹہل رہے ہیں. فاطمہ کے لال نے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا, حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا. بس ایک ہی بات ہے, اصلاح کرنے کے لیے نکلے. اصلاح کس کی جاتی ہے؟ اگر میرے گھر میں میرا باپ ہو یا میرا بھائی ہو یا میرا پڑوسی ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مولانا بڑی نماز کی بات کر رہے ہو, پہلے اپنے ابا کو سمجھا لو, پہلے اپنے بھائی کو سمجھا لو. آپ کا پڑوسی تو نمازی نہیں پڑھتا اور ممبر سے آپ جو ہے نماز کر رہے ہو. حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ میں امت کی اصلاح کے لیے. تو امت میں جتنے بھی ہیں سب نمازی, سب روزے دار, سب زکوٰۃ دینے والے. اے فاطمہ کے لال کیسی اصلاح؟ تو حسین نے آواز دی, ہاں میں جانتا ہوں, توجہ رہے, ہاں میں جانتا ہوں یہ میرے نانا کی امت نمازی بھی ہے, روزے دار بھی ہے, زکوٰۃ ادا کرنے والی بھی ہے, مگر میرے نانا کی امت نے اپنا ایمان یزید کے حوالے کر دیا, اپنا ایمان یزید کے حوالے کر دیا ہے. تو پتہ یہ چلا نماز پڑھنے والا نماز پڑھے, توجہ فرمائیں, نماز پڑھنے والا نماز پڑھے, روزہ رکھنے والا روزہ رکھے, خمس دینے والا خمس دے, زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے. اگر اس کا صحیح رہنما نہیں ہے, نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے. صلوات بر محمد وآلہ. تو حسین نے کہا میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. امت تو نمازی, امت تو روزے دار, امت تو زکوٰۃ بھی ادا کر رہی ہے.
کہاں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنا ایمان یزید کے حوالے کر دیا ہے۔ میں یہی تو بتانے جا رہا ہوں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس دنیا میں ایسے ایسے نمازی ہیں جو بہت بڑے غاصب ہیں، ایسے ایسے روزے دار ہیں جو بہت بڑے چوٹے ہیں، ایسے ایسے نمک حرام ہیں جو اسلام کی گاتے ہیں مگر اسی میں چھید کر کے اپنے آپ کو اسلامی چہرہ دے کر بہت بڑا رستم ہند کہلانے کے لیے لپٹے بھی ہیں، مگر حسین نے صاف کر دیا نماز پر نہ جانا، روزے پہ نہ جانا، حج پہ نہ جانا، ایمان دیکھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اصلاح شدہ ہے یا بغیر اصلاح۔ عزیزان گرامی، دوسرا مرحلہ، اب حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے یہ بتایا کہ دیکھو خانہ کعبہ میں سب اچھے لوگ نہیں آتے، توجہ فرمائیں، اچھے لوگ نہیں آتے، اگر اچھے لوگ آتے محمد کا نواسہ واجب کو چھوڑ کر مستحب انجام ہی نہ دیتا، ہائے ہائے، توجہ فرمائیں، خدا کی قسم، واجب کو چھوڑ کر مستحب کو انجام نہ دیتا۔ مستحب کا انجام دینا اس بات کی دلیل ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف ولایتی بھی کرتے ہیں، غاصبین بھی کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ سب حاجی معتبر نہیں ہوتے، اگر حاجی معتبر ہوتے تو غدیر میں انہیں علی معتبر ہوتا۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد۔ بس 15 یا 20 منٹ کی گفتگو اور ہے۔ عزیزان گرامی، اگر سب حاجی معتبر ہوتے تو غدیر کے میدان میں علی جو ہے ان کو معتبر ہوتا، تو حسین امت کی اصلاح کے لیے، آپ گھبرائیں نہیں، یہاں بی بی فاطمہ ہے، مجلس ہوگی، بارش تھمی رہے گی، آپ بالکل اطمینان سے بیٹھے، یاد رکھیے امت کی اصلاح کے لیے نکلے، ایسی امت جو نانا ہی کا نمک کھا کھا کے پلی، ہائے ہائے، نانی کا نمک کھا کھا کے پلی، ہائے ہائے، جناب خدیجہ تیری عظمتوں پہ سلام، خدا کی قسم لائے دنیا کوئی ایسا نواسا، توجہ فرمائے، لائے دنیا کوئی ایسا نواسا کہ جس کی نانی کے نمک کا احسان ہر امتی پہ ہو۔ عظمت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہ باواز بلند سلوان۔ کائنات میں نہ تو کوئی ایسا نانا ملے گا، نہ تو کوئی ایسی نانی ملیں گی، مگر ادھر سے نوچ کے کھایا، ادھر سے نوچ کے کھایا، مگر اللہ رے حسین کی نانی، ہائے ہائے، جنہوں نے اسلام کو جوان کر دیا، ہائے ہائے، اسلام کی جوانی کا نام ہے خدیجہ کی دولت، اور حسین نے کربلا کے میدان میں نبوت بھی بچائی، جوانی بھی بچائی، ولایت بھی بچائی ہے۔ صلوات بر محمد۔ امت کی اصلاح کے لیے حسین چلے۔ ایک سوال جو میں آج تک بے چین ہوں، اگر حسین مدینے سے سفر نہ کرتے، میں بے چین ہوں، خود اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں کیسے آتا میں نہیں جانتا، اور نہیں آئے گا تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ابھی میں رہوں گا۔ میں بے چین ہوں، سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اگر حسین مدینے سے سفر نہ کرتے اور یزید کی بیعت نہ کرتے، یزید کی بیعت کر لیتے، تو کیا حسین کی عزت میں کوئی کمی ہو جاتی، یا حسین کے چاہنے والے کم ہو جاتے؟ ذرا دماغ لگائیں، ہر چیز کتاب میں نہیں ملتی۔ اگر حسین ابن علی مدینے سے سفر نہ کرتے اور یزید کی بیعت کر لیتے
تو کیا حسین کی عزت میں کچھ کمی ہو جاتی یا چاہنے والے کم ہو جاتے؟ میں جہاں تک سوچتا ہوں چاہنے والے اور بڑھ جاتے۔ وہ کیسے وہ بھی دلیل دیتا ہوں۔ بھائی میرے 5 لاکھ چاہنے والے اور وہ سامنے والی پارٹی چاہ رہی میں اس میں شامل ہو جاؤں، تو میں نے ان کی بیعت کر لی، تو 5 لاکھ تو پہلے ہی سے ہیں، 10 لاکھ اور آ گئے۔ ہائے ہائے، توجہ فرمائے، ہے گھٹتی یا بڑھتی؟ کہا محبت کرنے والے بھی یاد رکھیے یہ شان رسالت ہے۔ حسین کا سفر صرف اسلام کے لیے نہیں ہے، حسین کو سلام کرنے والے کروڑوں ہوتے، ان کی طرف سے بھی ہوتے، چاہنے والوں کی طرف سے ہوتے، مگر حسین نے کہا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ عزت نہیں ہے، ذلت کی زندگی ہے، یہ عزت نہیں ہے، ذلت کی زندگی ہے۔ تو پتہ یہ چلا حسین نے ایک بہت بڑا پیغام اور میسج دیا کہ دیکھو ذلت کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ عزت کی موت مر جاؤ۔ تو خدا کی قسم حسین کے یزید تو یہی چاہتا تھا، حسین ہماری بیعت کر لیں۔ وہ لوگ خوب حسین کی گاتے، مگر حسین نے کہا کہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے عزت کی موت مر جانا۔ عزت کی موت کسے کہتے ہیں؟ کہا جو بھی انسان شہادت کے دربار میں پروانہ نجات لکھے اسے حسین کہتے ہیں، اور وہی سب سے بڑی شہادت ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، حسین نے صرف قرآن نہیں بچایا۔ اب میں اپنے ہندو بھائیوں کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ حسین نے صرف اسلام کو نہیں بچایا، حسین نے صرف قرآن کو نہیں بچایا، حسین نے صرف خانہ کعبہ کی عظمت کو نہیں بچایا۔ کیا بچایا حسین نے؟ سنیے میرے ہندو بھائی، حسین نے جب کوچ کیا مدینے سے تو ایک چٹھی لکھی ہندوستان کے راجا چندر گپت موریہ، خط لکھا، چٹھی لکھی، اسلام بچانے جا رہے ہیں۔ ذرا سمجھیے اس بات کو، اسلام بچانے جا رہے ہیں، قرآن بچانے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ بچانے جا رہے ہیں، تو ہندوستان کے راجا کو چٹھی کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی راز ہے۔ ہاں حسین اسلام بچانے جا رہے، ہاں حسین قرآن بچانے جا رہے، ہاں حسین کعبے کی عظمت بچانے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ حسین انسانیت بھی بچانے جا رہے ہیں۔ اگر حسین صرف نماز و روزہ بچانے جاتے تو خدا کی قسم راجا چندر گپت موریہ کی خدمت میں چٹھی نہ لکھتے۔ چٹھی لکھنا اس بات کی دلیل ہے میں اسلام بھی بچانے جا رہا ہوں، انسانیت بھی بچانے جا رہا ہوں۔ صلوات ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، آکنباد مردہ باد، نعرہ حیدری، عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ بآواز بلند سلوات۔ کوئی نہ کوئی راز ہے۔ چٹھی یہ خط لکھنا اس بات کی دلیل ہے۔ میں اپنے ہندو بھائیوں کے لیے میسج دینا چاہ رہا ہوں، ہم جس کا پروگرام کرتے ہیں، جس کا علم اٹھاتے ہیں، اس نے تمہیں 1400 سال یاد کر رہا ہے، آج بھی یاد کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ حسین مانوتا کے امام کا نام ہے، حسین فرقوں میں نہیں بتا ہے، مانوتا کا امام ہے۔ اب جیسا مانتے جاؤ ویسا حسین کے قریب ہوتے جاؤ۔ خدا کی قسم میں تاریخ کی روشنی سے دلیل دیتا، حسین مانوتا کے امام کا نام ہے۔ اگر حسین کسی ایک قبیلے کا امام ہوتا
اگر حسین کسی ایک قبیلے کا امام ہوتا تو پنڈت کبھی تعزیہ نہ اٹھاتا، پنڈت کبھی تعزیہ نہ اٹھاتا۔ پنڈت کا تعزیہ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین مذہبوں میں نہیں بٹا ہے بلکہ مانوتا کا ایسا امام ہے۔ تم اس کی محبت کو پیدا کرتے چلے جاؤ، کوئی حر بنے گا، کوئی ابو ذر بنے گا، کوئی سلمان بنے گا۔ یاد رکھو یہی محبت حسین انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ باد کر دیتی ہے، اور نفرت حسین انسان کو مردہ باد کر دیتی ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ عزیزان گرامی، حسین نہ بیعت کر لیتے اس کی تو بہت سلام کرنے والے بہت ہوتے مدینے میں، معاملہ خراب نہیں ہوتا، مگر حسین نے کہا ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ عزت کی موت مر جاؤ۔ ایک ہی جملہ تو کہا تھا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت۔ یہ جملہ جو ہے نا ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، مجھ اور تجھ میں نا زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھ جیسا تجھ جیسے، حسین اشارہ کر رہے ہیں، میں ہوں، تو ہے، تو غلام زادہ ہے، میں امیر زادہ ہوں۔ خدا کی قسم حسین مانوتا کے امام کرا۔ یہ ہندوستان اور ہندوستان کے رہنے والے لوگ آج بھی حسین کو سلام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں اپنی آخری منزل میں ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس جلوس کے حوالے سے۔ دو ہی لفظ دنیا میں ہے، دو ہی لفظ، جیسے اللہ اور اسلام ویسے ہی دو لفظ ہے اس دنیا میں۔ کیا؟ ظالم اور صابر۔ اس کے علاوہ آپ نکالتے رہیں، اس دو لفظ کو اگر دنیا سمجھ جائے تو ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئے، ظالم اور صابر۔ صابر اسے کہتے ہیں جو صبر کی دنیا میں چھا جائے، ذرا سمجھیے، صابر اسے کہتے ہیں جو صبر کی دنیا میں چھا جائے اور اس کی صابریت کا ایسا احسان ہو قرآن چیخ کے کہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ظالم اس کی ایک خاص وجہ ہے، خاص پہچان ہے ظالم کی، دنیا کہاں جا رہی اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کہاں جا رہی، آپ پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، آپ مارے جا رہے ہو بغیر قصور، کوئی پرواہ نہیں، آپ کا گھر لوٹا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ ظالم ہے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ اور اس کی خاص یہ پہچان یہ ہے کہ ظالم اپنے منوانے پہ اڑا رہتا ہے، تمہارے گھر میں آگ لگ جائے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تمہارا گھر اجڑ جائے کوئی لینا نہیں، وہ اپنی بات منوانے پہ اڑا رہتا، مانو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہی تو یزید نے کیا، یہی تو کیا بھائی، بیعت کرو، اگر بیعت نہیں کرتے تو حسین کے سر و تن میں جدائی کر دو۔ تو حسین نے آواز دی سر کٹانا منظور ہے، تیری بیعت کرنا منظور نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر ہم سچے حسینی ہیں اور ہماری نگاہوں کے سامنے ایسے ظالم ہو تو یاد رکھو ان سے بیعت کرنا یزیدیت کی دلیل ہے، ان سے بیعت کرنا یزیدیت کی دلیل ہے۔ اب ہم خود اپنے ہی منہ میاں مٹھو بنے رہے، ہم تو شیعہ ہیں، ہم تو سید ہیں، ہم تو سادات ہیں، اور ہم نے اپنا ہاتھ دے دیا ظالم کے ہاتھ میں۔
ہم تو حسینی ہے، ہم سے بڑا کوئی عزادار نہیں، ہم جلوسوں میں پیسہ خرچ کرتے، خرچ کرو، حسین اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ حسین دو چیز چاہتا ہے، ایمان چاہتا ہے اور حق چاہتا ہے، اور جس کے اندر یہ دو چیز ہے تو خدا کی قسم دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہے، روز قیامت حسین اسے آواز دے دے گا، کہاں دیکھ رہا ہے؟ تیرا حسین یہاں بیٹھا ہے۔ بس میرے عزیزو، کہاں دیکھ رہا ہے؟ میرا حسین یہاں بیٹھا ہے، تیرا حسین یہاں بیٹھا ہے، آ تو دیکھ۔ اس لیے کہ تیری ادائیں مجھے پسند ہے، اس لیے کہ تو نے کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیا، میرے مزاج کو سمجھا، حسینی مزاج کو سمجھنا، یہ حسینیت کی دلیل ہے۔ حسین کہہ رہا میں غاصب ظالم کہ ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، ہم کیسے حسینی ہیں؟ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، غاصب کا ساتھ دے رہے ہیں، تو پھر یہ زبانی ہے دعویٰ، پھر یہ زبانی ہے۔ حر بھی اسی چکر میں تھا، مگر اس نے اپنی زندگی کے چراغ کو بجھتے ہوئے دیکھا، اور شہادت کی دنیا میں جب اسے زندگی نظر آئی، دیکھیے ذرا توجہ فرمائے، یہیں سے ربط مسائل، شہادت کی دنیا میں اسے جب زندگی نظر آئی تو اسے یہ احساس ہوا کہ موت کے بعد حسین ہی زندہ کر سکتا ہے، یزید نہیں کر سکتا۔ دیکھیے میرے عزیزو، یزید کی قیادت میں رہنا اور ہے، اور اپنا ایمان بچا لینا اور ہے۔ حر قصوروار تھا، لگام فرس پہ اس نے ہاتھ ڈالا تھا، مگر جتنا قصوروار تھا اتنا ہی حسین کو انتظار تھا، انتظار تھا۔ میں بات کو واضح کر دوں، آپ نے مصائب میں سنا ہوگا کہ اس نے خواب میں دیکھا، وہ لیٹا ہوا تھا تو کیا دیکھا، مصائب کی بات کر رہا ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا آئی ہوئی ہیں، اور تو چین و سکون اور اطمینان کی نیند سو رہا ہے، میرے بچے پیاسے ہیں۔ تو یزیدیت کی قیادت میں رہنا اور ہے، ایمان بچا لینا اور ہے۔ تو حر نے کچھ بچایا ہو نہ بچایا ہو، اپنے ایمان کو ضرور بچا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے خواب میں فاطمہ آئی اور وہ سر جھکا کر حسین کی قیادت میں آ گیا۔ حسین نے ایک جملہ کہا، حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد۔ تو امام 12 ہے، معصوم 14 ہے، ہم 14 کے ماننے والے اپنے ایمان کو بچائیں۔ آج دنیا ہماری ذات کی دشمن نہیں ہے، ہمارے ایمان کی دشمن ہے۔ ایمان کو بچا لو، حسین کو تم نے پا لیا۔ ایمان کو بچاؤ، ایمان کو بچاؤ، فیشن اور رسم و رواج کو چھوڑو، ایمانداری سے حسینی بن کر جیو، تو خدا کی قسم جب سورج نکلے گا تمہاری شہادت کی گواہی دے گا، جب سورج ڈوبے گا تمہاری شہادت کی گواہی دے گا۔ خدا کی قسم دنیا ضعیف ہو سکتی ہے، نہ تو حسین ضعیف ہو سکتا ہے، نہ تو حسین کی شہادت ضعیف ہو سکتی ہے۔ بس میرے عزیزو، اگر حسین ضعیف ہو جاتا، اگر حسین کی شہادت ضعیف ہو جاتی، تو آج ہم یہاں روشن گڑھ میں بیٹھ کے نام حسین کا فرش بچھا کر حسین کا تذکرہ نہ کرتے۔ جب بھی ہم بچھاتے ہیں تو یہی احساس ہوتا ہے میرا حسین آج بھی جوان ہے۔ بس میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ جو ایام چل رہے ہیں اور آپ کے سامنے جناب سکینہ کا تابوت بھی رکھا ہے، اگر مسائل پڑھنے میں کمی رہ جائے تو مجھے معاف کرنا۔ بس عزیزو میرے دوستو، مجلس حسین میں کوئی آئے یا نہ آئے، 3 بیویاں ضرور تشریف لے آتی ہیں۔ کون؟ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا، علی مرتضیٰ کی بیٹی
زینب کبریٰ، حسین شہید کربلا کی بیٹی سکینہ، یہ 3 بیویاں اماموں میں چوتھے امام، اور چوتھے امام کے بارے میں یہ تاریخ میں ملتا ہے جہاں دادی بیٹھتی ہیں وہ وہاں نہیں بیٹھتے، کہاں بیٹھتے ہیں؟ کہاں جہاں مومنین کے نالین ہوتے ہیں، میرا چوتھا امام وہاں بیٹھتا ہے، اور وقت کا امام ہم سب کی قیادت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم روتے ہو، تم ماتم کرتے ہو، تم گریا کرتے ہو، تم نواخوانی کرتے ہو، تم سینہ زنی کرتے ہو، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، سکینہ ضرور اپنی دادی سے پوچھتی ہے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے جب ہم حسین کا مصائب سن کر گریا کرتے ہیں، ان بیویوں میں سے جو سب سے چھوٹی بیوی ہے جس کا نام سکینہ ہے، وہ اپنی دادی سے پوچھتی ہے، دادی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ فاطمہ آواز دیتی ہے، سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، سکینہ ضرور پوچھتی ہے، اور پوچھنے کے بعد آپ کو محروم نہیں کرتی۔ اچھا دادی یہ میرے بابا کے عزادار، میرے بھی عزادار؟ کہاں بیٹی، اے دادی جب یہ میرے بابا پہ گریا کرتے ہیں مجھے کوفہ و شام نظر آتا ہے۔ کیوں میری بچی؟ کہ جب کربلا میں میرا بابا مارا گیا میں نے چاہا کہ میں گریا کروں، شمر ملعون نے ایسا تماچا مارا میں تیورا کے زمین پہ گر گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ دیکھو شرما کے نہ رو، میں اکثر یہ جملہ پڑھتا ہوں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، ارے غم حسین میں تو پتھروں نے گریا کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے؟ ایسا رو چاہے دن ہو چاہے رات ہو، زندگی کی آخری رات سمجھو، زندگی کا آخری دن سمجھو، اس لیے کہ یہ رونا سب کے مقدر میں نہیں ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اچھا دادی یہ میرے بابا کے عزادار کہاں؟ تو ایک جملہ اور ہے بی بی سکینہ، کاش یہ کربلا ہوتے، سارے مظالم ڈھائے جاتے، مگر کم سے کم یہ سکینہ تماچے نہ کھاتی۔ سکینہ تمہیں محروم نہیں کرتی۔ ایک جملہ آخر میں سکینہ کہتی، دادی جب یہ میرے بابا پہ رو رہے ہیں، ہائے میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو۔ 4 سال کی سکینہ دستے دعا بلند کرتی، یا رب جیسے کربلا میں میں یتیم ہوئی ان کے بچے یتیم نہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اسی بی بی کے ایام چل رہے، میں چاہتا ہوں جو 2-4 جملے اسی بی بی کی شان میں عرض کر دوں۔ اے علی کی پوتی سکینہ، اے زہرا کی پوتی سکینہ، اے حسین غریب کی بیٹی سکینہ، اس فقیر کو اتنی طاقت دے دے کہ میں تیرا مصائب پڑھ سکوں۔ لو عزادارو، یہ 4 سال کی بچی، سنو 4 سال کی بچی صبح سے کیا دیکھ رہی ہے؟ کبھی اکبر کا لاشا آ رہا ہے، کبھی اون محمد کا لاشا آ رہا ہے، اور سنو یہ بچی گش کھا کے ایک مقام پہ گر گئی۔ یہ مصائب بیان نہیں ہوتا، سن لیجئے، ایک مقام پہ یہ گر گئی، کس کی بنا پر؟ ایک ایسا تھا جس کا لاشا نہیں آیا، بازو اٹھا کے آیا۔ ایک ایسا تھا جس کا لاشا مقتل سے اٹھا کے خیمہ گاہ تک نہ آیا، وہ کون تھا؟ عباس۔ ارے سکینہ نے جب اپنے چچا کے بازو کو دیکھا چیخ مار کے کہتی، ہائے بابا یہ میرے امو کا بازو۔ ہاں عزادارو
یہ بچی چیخ مار کے گر گئی. حسین نے بازو پکڑ لیا. صبر کرو میری جان، تیرا بابا زندہ ہے، تیرا بابا زندہ ہے. سنو، یہ بچی پھر ایک مقام پہ اور بے چین ہوئی. بابا اب مجھے ڈر لگتا ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے. اے عزیزو، آپ کے گھر میں 4 سال کی بچی ہو اور کہیں پہ خوریزی برپا ہو، چھوٹے بھی قتل ہو رہے ہو، بڑے بھی قتل ہو رہے ہو، اور وہ بچی کا سہارا ایک ہو، اس کا بابا. وہ بچی ڈر یوں گئی کہ اب میرا بابا بھی جا رہا ہے، اب مجھ غریب کا سہارا کون ہوگا. اور اس بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ بابا نہیں جانے دوں گی، کہ بابا جائیے مگر سکینہ کے سر پہ یتیمی کا ہاتھ پھیر کر. حسین جا رہے ہیں، سکینہ کے سر پہ یتیمی کا ہاتھ پھیرا. پھر سکینہ نے کہا بابا جائیے، سکینہ نے کہا بابا جائیے. پھر ایک مرتبہ حسین کو سکینہ نے روکا، کہا بابا ٹھہر جائیے، بابا ٹھہر جائیے. کہا کیا وجہ ہے میری لاڈلی؟ کہا بابا تجھے پتا ہے اس سکینہ کو تیرے سینے پہ سوئے بغیر نیند نہیں آتی. بابا سکینہ کو آخری بار سینے سے لگا لے، لو عزادارو. حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے سے لگایا، ایک جملہ کہا، اے سکینہ اب نہ بابا ملے گا نہ یہ سینہ ملے گا. جزاکم اللہ. مصائب کے 2-3 جملے سن لے. حسین مارا گیا، سکینہ کو قیدی بنایا گیا. تجھے پتا ہے ساری بیویوں میں حسین کی بیٹی سب سے چھوٹی تھی. ہائے جب یہ چلتی تھی اپنے ہاتھ کو رسی کی جانب لے کے جاتی تھی. پھوپھی اماں ذرا دیر کے لیے بیٹھ جا. اے میری بچی کیا وجہ ہے؟ اے پھوپھی اماں جب آپ سب کھڑے ہو جاتے ہو میں سب سے چھوٹی ہوں، میری گردن کی رسی کس جاتی ہے. اے پھوپھی اماں چلنے کے لیے سکینہ تیار ہے. اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں لگتا ہے سکینہ مر جائے گی. رونے والوں سکینہ آہستہ آہستہ چلتی ہے. بیویاں کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے. ہائے جب بیویاں بیٹھ جاتی ہے شمر ملعون تازیانہ لے کے آتا ہے، کبھی سجاد کو مارتا ہے، کبھی زینب کو مارتا ہے، کبھی سکینہ کو مارتا ہے. رونے والوں وہ 4 سال کی بچی کبھی نیزے کی طرف دیکھتی ہے، کبھی گھوڑے کی گردن کی طرف دیکھتی ہے. ایک جملہ کہتی ہے، چچا بچا لے، بابا بچا لے، اے بابا سکینہ مر جائے. بمصائب کے 2-3 جملے سن لو. لو عزیزو، سکینہ کوفہ و شام کا راستہ طے کرتی ہوئی شام آ گئی. کہاں آ گئی؟ شام. شام آ گئی. شام میں نے تاریخ میں پڑھا جب علی کی بیٹیوں کو شام کے دربار میں داخل کیا گیا ساری بیویاں مظلومیت کے اعتبار سے کھڑی تھی. یزید ملعون نے پوچھا یہ کون؟ کسی نے کہا علی کی بیٹی زینب. یہ کون؟ کہا یہ فضا. یہ کون؟ یہ قاسم کی ماں فروا. یزید ملعون کی نظر 4 سال کی بچی پہ پڑی. یہ کون؟ کہ حسین کی بیٹی سکینہ. اس نے طے کیا میں نے سنا ہے حسین اس سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، آج میں اس کی محبت کا امتحان لوں گا. یہاں تک میں آپ کو لے آیا. مگر جب جناب سکینہ
شام کے دربار میں پہنچی ہیں تو حالت کیا تھی؟ کرتا جلا ہوا تھا، کان کی لویں پھٹی ہوئی تھی، رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے، محبت کا امتحان تھا۔ یزید نے کہا کہ بلا لے اپنے باپ کو، تب میں جانوں تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ سنا حسین کی بیٹی نے جلے ہوئے کرتے کو اٹھایا اور کہا بابا تیری محبت کی قسم، آج اس بھرے دربار میں سکینہ کی محبت، تخت سے حسین کا سر بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں منہ پہ منہ رکھ دیا، بابا بس میرے عزیزوں میں نے پڑھ لیا مسائل، یہ محبت کا امتحان ہو گیا۔ ہائے قید زندان میں چھوٹی سی بچی کو قید کر دیا گیا، بس یہی ہے آخری، قید کر دیا گیا۔ اس نے آدھی رات کو حسین کو خواب میں دیکھا، حسین کو خواب میں دیکھا، پھوپھی سے فرمایا پھوپھی اماں میرے امو ابھی یہیں بیٹھے تھے، میرا بھیا قاسم بھی یہی بیٹھا تھا، میرے بابا حسین میری پیشانی چوم رہے تھے، پھوپھی اماں میرا بابا کدھر چلا گیا؟ علی کی بیٹی سمجھ گئی سکینہ نے خواب دیکھا۔ لو عزیزو یزید کی طرف سے سر حسین آ گیا، 4 سال کی بچی نے باپ کا سر دیکھا، پھر رخسار پہ رخسار رکھ کے ایک جملہ کہا، تیرے بغیر اب زندہ رہنا اچھا نہیں لگتا، تیرے بغیر بابا اب زندہ رہنا اچھا نہیں لگتا، بابا مجھے اپنے ساتھ لے کر چل۔ یہ حسین کی بیٹی کہتے کہتے اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، رونے والوں علی کی بیٹی نے سکینہ کے شانے کو پکڑا، ایک مرتبہ گردن لڑک گئی، علی کی بیٹی علی کے پوتے سے مخاطب ہوئی، سید سجاد سکینہ غم دے گئی، اے سید سجاد آج اسی قید میں حسین کی امانت ہم سے بچھڑ گئی بیٹا۔ لو عزادارو بہن کا چہرہ دیکھا، سجاد کش کھا کے گرا، اے بہنا باخری جملہ اور ختم دعا۔ رونے والوں سکینہ جب مر گئی اپنے بھیا سے اس نے وصیت کی تھی، بھیا اگر سکینہ مر گئی یزید کی طرف سے کفن آئے نہیں لینا، بھیا سکینہ کو نم زمین پہ دفنانا، بس میں نے مصائب کو ختم کیا، بھیا تو ہی اپنے ہاتھوں سے دفنانا، بھیا تو ہی اپنے ہاتھوں سے دفنانا۔ لو سکینہ کو غسل دیا گیا، قبر کھودی گئی، زینب نے کہا بیٹا سجاد جنازہ تیار ہے، اپنی بہن کو قبر کے حوالے کرو۔ تیرے چوتھے امام نے کبھی اپنی بہن کی میت کو دیکھا، کبھی اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑی، ایک جملہ کا اے پھوپھی اماں یہ سجاد کتنا قریب، کربلا میں باپ کو کفن نہ دے سکا، قید زندان میں بہن کو قبر میں نہ اتار سکا، اے پھوپھی اماں حضرات جلوس کی مجلس برپا تھی، عالی جناب مولانا پرویز کمال صاحب رونق افروز نمبر تے بہت ہی مارکت الحرا کلم
ان کا حاضر کر رہے تھے. دیکھیے حضرات، اس وقت اولین وقت نماز